السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، جیسا کہ پچھلی قسط میں ذکر کیا گیا، جنرل بخت خان دیگر رہنماؤں کے ساتھ نیپال چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر سین نے حال ہی میں اپنی کتاب میں سرکاری حوالے سے لکھا ہے کہ وہ 13 مئی 1859 عیسوی کو ایک جنگ میں کام آئے۔ اس وقت تک تحریک آزادی دم توڑ چکی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ انگریزوں نے نیپال میں گھس کر انقلابیوں کا جو پیچھا کیا اس میں جنرل بخت خان بھی مارے گئے ہوں۔ ایک انگریز مورخ جی ایچ کیٹس کا کہنا ہے کہ نہ وہ ہاتھ آئے اور نہ کوئی خبر ملی۔ حضرت محل اپنے بیٹے کے ساتھ راجہ نیپال کی پناہ میں چلی گئیں اور انگریزوں کے اس وفادار راجہ نے جو لاکھوں انقلابیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا ان کو پناہ دے دی۔ وہیں اپنی بقیہ زندگی کے دن گزار کر یہ غیور اور باہمت بیگم وطن کو آزاد دیکھنے کی تمنائیں اپنے سینے میں لیے ہوئے 1879 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ امن ہو جانے کے بعد ان کو انگریزی حکومت کی طرف سے پینشن وغیرہ پیش کی گئی، لیکن انہوں نے ٹھکرا دی۔ دوستو، خان بہادر خان بھی انقلابی سرداروں کے ساتھ ترائی کے جنگلات میں روپوش ہو گئے تھے۔ وہ 1859 عیسوی تک گوریلا طریقے سے جنگ کرتے رہے۔ آخرکار ایک دست بدست جنگ میں زخمی ہوئے اور راجہ نیپال کی دغا بازی کی بدولت گرفتار کر کے انگریزوں کے سپرد کر دیے گئے۔ ان کو لکھنؤ سے بریلی لا کر مقدمہ چلایا گیا، جس میں انہوں نے ایک برجستہ مدلل اور پرجوش تقریر کی۔ بالآخر بغاوت کا الزام لگا کر 1860 عیسوی میں بریلی کی پرانی کوتوالی کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ ان کی لاش کو بریلی ڈسٹرکٹ جیل میں ایک نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا گیا تاکہ عوام ان کی قبر پر میلہ نہ لگا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جیل کے دوسرے اور تیسرے پھاٹک کے درمیانی حصے میں دفن ہیں۔ بعض روایات یہ بھی ہیں کہ لاش قلعے میں دفن کی گئی، ان کی رہائشی عمارتیں مسمار کر دی گئیں اور دیوان صوبہ رام کو جلا وطن کر کے برما بھیج دیا گیا۔ نواب خان بہادر خان شاعری سے لگاؤ رکھتے تھے اور مصروف تخلص کرتے تھے۔ ایک کتاب مقاصد الصالحین ان کی تصنیف کہی جاتی ہے۔ ان کے لڑکے جان بہادر خان کے 2 بیٹے یار محمد خان اور احمد بہادر خان ہوئے۔ احمد بہادر خان کے سلیم بہادر خان اور کلیم بہادر ہیں، یار محمد کے یاور محمد اور دوست محمد وغیرہ ہیں۔ ریواڑی کے باغی سردار راؤ تلا رام دوران بغاوت میں برابر انقلابیوں کی مدد کرتے رہے۔ انہوں نے بہادر شاہ اور باغی فوجوں کے لیے روپیہ اور رسد وغیرہ کثیر تعداد میں دہلی بھیجا۔ تحریک آزادی میں برابر شریک رہے، مگر ناکامی کے بعد ہندوستان سے باہر چلے گئے۔ وہ شہزادہ فیروز شاہ کے ساتھ تھے اور اس زمانے میں ان کے متعلق بھی مختلف خبریں اخباروں میں نظر آتی تھیں۔ فروری 1863 عیسوی میں اطلاع تھی کہ وہ ایران میں ہیں۔ اسی طرح جولائی 1863 عیسوی کی خبر تھی کہ وہ ہرات پہنچے۔ اسی سال شہزادہ فیروز بھی ایران اور ہرات میں دورے کر رہا تھا، لہٰذا یہ بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ راؤ تلا رام شہزادے کے ہمراہ رہے۔ دوستو، شہزادہ فیروز ملک سے باہر چلا گیا، لیکن انگریزوں کی نگاہیں برابر اپنے اس خطرناک دشمن کو تاکتی رہیں۔ اس کی ہر نقل و حرکت پر برطانیہ کا جاسوسی محکمہ اپنی حیران نظریں جمائے رہا۔ چنانچہ 1860 عیسوی میں شہزادہ قندھار میں تھا اور اس کے بعد 1861 عیسوی میں وہ بخارا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس زمانے میں اگرچہ مالی پریشانیوں میں تھا اور مقامی حکمرانوں کی امداد پر گزارا کر رہا تھا، مگر مہم پسند فطرت اسے سیما وار لیے پھرتی تھی اور کسے خبر کہ وہ وطن سے باہر ان ممالک کی خاک کیوں چھان رہا ہے۔ لیکن کیا یہ گمان قرین قیاس نہیں کہ شہزادہ بیرونی ملکوں کی مدد سے دشمنان وطن پر ٹوٹ پڑنے کے امکانات تلاش کر رہا تھا۔ 1862 عیسوی میں وہ وہاں سے پیچھے کو واپس ہوا اور تہران کا رخ کیا۔ چنانچہ ایران سے 1863 عیسوی کے شروع میں حکومت ہند سے یہ تحقیقات کی گئی کہ کیا اس کی گرفتاری پر کوئی انعام مقرر ہے۔ ہندوستان کی انگریزی حکومت چاہتی تو یہ تھی کہ لاکھوں روپیہ دے کر بھی اپنے اس سب سے بڑے دشمن کو گرفتار کر لے، مگر چونکہ وہ غیر ممالک کی حدوں میں تھا، اس لیے ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ شہزادہ اگلے چند سال ہرات اور بخارا کے درمیان سفر کر رہا تھا اور
1967 میں وہ خطرناک پوزیشن میں آ گیا، یعنی ہندوستان کی سرحد وادی سوات میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں وہ سید احمد شہید کی جماعت کے رہنما مولانا عبداللہ سے بھی ملا اور اس کے بعد کابل چلا گیا۔ افغانستان کا امیر اپنے انگریز پڑوسیوں سے خوف زدہ تھا اور شہزادے کی کابل میں موجودگی یقیناً اس کے سفید دوستوں کی ناراضگی کا باعث ہوتی، لہٰذا امیر افغانستان نے اس کو بدخشاں جانے پر مجبور کیا۔ شہزادہ یہاں بھی زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور اس کے بعد سمرقند میں دیکھا گیا۔ اب ایک معمولی عقل و فہم کا انسان بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ شیر دل فیروز کو کیا چیز ان ممالک میں لیے پھر رہی تھی، اور یہ اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں کہ افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا میں اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی۔ بہت ممکن ہے کہ یہ ناکامی ان حکومتوں میں انگریزی ریشہ دبانیوں کی بدولت ہوئی ہو۔ افسوس کہ تاریخ کے صفحات ان حالات سے پردہ نہیں اٹھاتے۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔